میں آپ کے حکم کو، میری مجال نہیں ہے کہ میں آپ کے حکم کو توڑ دوں، لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ چند لوگ مجھے شاید جانتے ہیں، چند لوگ نہیں جانتے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں اپنی بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اپنے موبائل کو سائلنٹ کر لیں، اور موڈ اگر آپ کا سننے کا ہے تو سنیے، ورنہ جس طرح کچھ لوگ وہاں کھانے کی دیگوں پر سیک رہے ہیں، فضول گھوم رہے ہیں، تو آپ لوگ جو نہیں سننا چاہتے وہ جا سکتا ہے، کیونکہ مجھے پبلک کے سامنے بولنا یا میرے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ میرا تعلق محمد عباس صابری التبرائی، میرا پورا نام ہے محمد عباس صابری التبرائی۔ میں ہر بری بات کا تبرہ کرتا ہوں، ہر بری بات سے میں دور رہتا ہوں۔ میرا تعلق ہے کربلا سے، میرا تعلق ہے کربلا سے، اور کربلا والوں کے یہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی، بلکہ ان کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، سمجھے؟ آپ آج میرا ساتھ نہ دے کوئی بات نہیں ہے، آپ پیر صاحب کا ساتھ نہ دے کوئی بات نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کا مقدر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت یا وفات کے بعد جب امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو یہ کہا سن 60 ہجری میں کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ رہا ہوں، تو تاریخ بتاتی ہے، آج مولوی، آج علماء کچھ بھی کہے، لیکن تاریخ علامہ دمیری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے اپنی کتاب حیات الحیوان کی 3 جلد کے اندر کہ جب امام حسین نے مدینے کی گلیوں میں کہا کہ ہے کوئی جو میرا ساتھ دے، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ لکھتے ہیں کہ امام حسین کا ساتھ دینے والے مسلمانوں کی فہرست میں بس مشکل سے مشکل 16 لوگ موجود تھے۔ تو آج تو بہت ٹائم ہو چکا ہے، اگر آپ میرا یا پیر صاحب کا یا حق کا ساتھ نہ دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، جب امام حسین جیسی شخصیت کو کل 16 لوگ ملتے ہیں، اور ہم نے جو 72 کی روایت کو پڑھا اور سنا ہے، وہ روایت یہ ہے کہ اس روایت میں خود امام حسین کے گھر کے افراد تھے، خود اہل بیت سے تعلق رکھنے والے افراد تھے۔ عزیزان محترم، آپ نے 6 مہینے کے بچے کا نام علی اصغر سنا ہوگا، آپ نے 18 سال کے جوان علی اکبر کا نام سنا ہوگا، آپ نے مولا عباس کا نام سنا ہوگا، آپ نے ایک رات کے دلہا جناب قاسم کا نام سنا ہوگا، آپ نے جناب زینب کے 2 بچوں محمد کا نام سنا ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ سارے کے ساری وہ فہرست ہے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کے گھر کی اور آپ کی اولادیں ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا تھا، لیکن میں ایک مثال آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنی ہر بات کا ذمہ دار خود ہوں، میری بات کا ذمہ دار یہاں بیٹھے ہوئے نہ کوئی مولوی ہے نہ ہمارے پیر صاحب ہیں۔ آپ لوگوں نے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں اپنے بچوں کی جنہوں نے شادی کی ہے، ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں۔ کتنے حضرات ہیں جو اپنے بچوں کی یا بیٹیوں کی شادی کر چکے ہیں؟ بولو بھائی، ہاتھ اٹھاؤ۔ اب نہیں پڑی جاتی، دیکھو آپ کے یہاں جب آپ نے اپنے گھر میں بچوں کی شادی کی تو آپ کے یہاں کوئی پاکھنڈی آیا ہوگا، کوئی اس کا عادی ہوگا، کوئی اس کا عادی ہوگا، کوئی اس کا عادی ہوگا، آئے ہوں گے نا؟ تو جب آپ نے شادی کی اللہ جی، آپ نے یا آپ کے گھر میں اگر کسی نے آ کے چرس پی، ابو کے پاس جو آپ کے گھر میں کسی نے آ کے اگر دارو پی، آپ کے گھر میں آپ کے پروگرام میں آ کر اگر کسی نے سگار پی، آپ کے گھر میں آ کر کے اگر کسی نے آپ نے ویجیٹیبل بنایا تھا اور وہ نان ویج کھانے کا عادی تھا، اس نے نان ویج کھایا، تو مجھے بتاؤ اس شراب پینے والے میں، بھنگ پینے والے میں، نان ویج کھانے والے میں آپ کی غلطی ہے یا کھانے والے کی غلطی ہے؟ بولو بولو بھائی، میری بات سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ کھانے والے کی غلطی ہے نا، پینے والے کی غلطی ہے نا؟ تو اگر اس اسٹیج سے محمد عباس صابری کچھ غلط بول کر چلا جائے تو اس میں پیر صاحب کی کیا غلطی ہے؟ غلطی تو میری ہے نا۔ مجھے پکڑو، بازوؤں میں اگر طاقت اور دم ہے تو آؤ مجھے پکڑو، شراب میں نے پی ہے، غلطی میں نے کی ہے۔ پیر صاحب محترم کو کیوں بدنام کیا جاتا ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، اور اگر کوئی میرا انسانی بھائی یہاں موجود ہے تو اس سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، جس بھی محفل میں پہنچو، جس بھی مجلس میں پہنچو، صرف اپنے ماتھے کی آنکھوں نہ کھول کر کے بیٹھو، بلکہ اس دماغ اور اس دل کی آنکھوں کو کھول کر کے بیٹھو۔
مجھے بہت کچھ کہا جا چکا اور بہت کچھ کہا جاتا ہے، مجھے اس کی قطعاً پرواہ نہیں ہے۔ جب میرے ایک بزرگ نے مجھ سے پوچھا کہ محمد عباس صابری التبرعی، تم جہاں بھی جاتے ہو نہ پبلک کا خیال کرتے ہو، نہ مولویوں کا خیال کرتے ہو، کسی کا خیال نہیں کرتے، آپ جو بات ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں، تو میں نے ان سے ایک بات کہی کہ جب آج گناہ کرنے والے گناہگار کو گناہ کرتے ہوئے اس کو شرم نہیں آتی، یا جھوٹوں کو پاورفل بنانے والے میں ان کو شرم نہیں آتی، تو پھر میں تو ہیرو کا تذکرہ کر رہا ہوں، مجھے کیوں شرم آنی چاہیے؟ میں کیوں شرم کروں؟ موت تو آنی ہے۔ میرے مولا نے فرما دیا عباس صابری گھبرا مت، نہ کوئی تیری عمر کا ایک دن بڑھا سکتا ہے نہ ایک دن گھٹا سکتا ہے۔ میری زندگی کا عقیدہ، میرا عقیدہ، میری روزی کا عقیدہ، وہ میرا عقیدہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے، اس کے بعد اولیاء اللہ پر ہے، اس کے علاوہ دنیا کے نہ کسی مولوی پر ہے، نہ دنیا کی کسی مسلک پر ہے، نہ دنیا کے کسی امام پر ہے۔ میری روزی کا تعلق وہ ہے جس کے در سے فرشتوں نے روزی پائی ہے۔ سنا ہے آپ نے یہ واقعہ؟ سنا ہے؟ قرآن کا سورہ دہر کھولنا، حفاظ اور علماء موجود ہیں، قرآن کا سورہ دہر کھولنا اور سورہ دہر کا شان نزول پڑھنا کہ وہ شان نزول کیا ہے۔ شان نزول تو بہت بڑی چیز ہے۔ ہمیں تو اتنا گمراہ کر دیا گیا، اتنا گمراہ کر دیا گیا کہ ہماری محفلوں میں کیا کہہ دیا جاتا ہے، ہم اس کے اوپر لطفشائی کرنے کے عادی نہیں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، میں کوئی بات غلط کہتا ہوں، تو آپ مجلس کے بعد، محفل کے بعد مجھ سے ملیے، میں موجود ہوں 1-1.5 گھنٹہ۔ کوئی میری بات اگر غلط ہے تو آپ مجھے بتائیے، اگر آپ قرآن و حدیث سے اس کو ثابت کریں گے، میں اس سے آج ہی توبہ کروں گا، اور جو سزا آپ دینا چاہیں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یہ کون سی بات ہے بھائی؟ ہمارے ممبروں سے، ہمارے آسن ہو گیا ہے، ہماری مائکوں سے، ہمارے جلسوں سے، ہمارے جلسوں سے یہ ہی ثابت ہو گیا کہ فلاں کے ساتھ نہ ملو، فلاں کے پاس نہ جاؤ، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے۔ میری آواز آ رہی نا؟ آ رہی نا؟ ڈسٹرب مت ہو آپ، کوئی بات نہیں ہے، شہزادی کا کرم ہے، وہ جتنا بلوائے گا اتنا بولے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ سنیے میری آواز آخر تک آ رہی ہے؟ درود بھیجیں مرتبہ محمد علی محمد کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی تمام محفلوں کو، اپنی تمام مجلسوں کو، اپنے تمام جلوس کو ان کفر کے فتووں سے اور ان جھگڑوں کے فتووں سے پاک کیجیے۔ اگر آپ اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، اگر آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو آپ ان 2 چیزوں پر عمل کیجیے گا۔ پہلی چیز یہ ہے، مائک کے ساتھ کیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری طرح متوجہ رہے، ہمارے یہاں شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر عبادت کر رہے ہو تو دائیں بائیں دیکھنے سے نماز چھوٹ جاتی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی نماز ہے، یہ بھی نماز ہے جو میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ لو اگر محترم وقت نہیں ہے، ورنہ میں انشاءاللہ لو کرتا کہ نماز اصل کیا ہے۔ بہرحال ابھی ٹائم نہیں ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی اسی کے ضمن میں آپ سے بس مختصر سی بات اور اس کے بعد شہادت۔ بس میری گزارش ہے، اپنی زندگی کو چینج کیجئے، اپنی زندگی میں 2 چیز لائیے۔ پہلی چیز یہ کہ بیداری کے ساتھ رہیے، بالکل بیدار، جہاں بھی آپ ہوں بیداری کے ساتھ۔ ہمارا مولوی کیا غلطی کر رہا ہے ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے، اور اس غلطی کو محفل میں بیٹھ کر گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ہمیں جا کر کے اپنے امام سے، اپنے پیش نماز سے، اپنے مولوی سے، اپنے حافظ سے تنہائی میں گفتگو کرنی چاہیے کہ آپ نے ایسا بولا ہے، میں نے یہ پڑھا ہے، کیا آپ سچ ہے یا میں سچ ہوں؟ ان کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ شکوہ کرنا بند کر دو، اپنی زندگی میں شکوہ کرنا بند کر دو، بلکہ متحرک ہو جاؤ، اپنے اندر حرکت پیدا کر لو۔ امام حسین علیہ السلام سے زیادہ شکوہ کرنے کے لیے کس کے پاس دلائل تھے؟
ہو سکتا ہے کسی کے پاس جس کے نانا نے نماز کو طول دے کے مسلمانوں کو بتایا ہو کہ میری نماز سے افضل حسین ہے، جس رسول نے یہ بتایا ہو اپنے خطبے کو موقوف کر کے کہ میرے خطبے سے بہترین میرا حسین ہے. یہی حسین جب عید میں جاتے ہیں تو رسول اللہ کی زلفیں پکڑ کر جاتے ہیں، جب کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے تو خیاط بن کر جبرائیل آتے ہیں، اور یہ جبرائیل وہ ہے جو تمام انبیاءوں کے پاس وہی لے کر کے آئے، لیکن جب در سیدہ پر آتے ہیں تو وہی لے کر کے نہیں بلکہ سیدہ کے بیٹوں کے کپڑے لے کر کے آتے ہیں. اسی حسین کے لیے یہی حسین چند سالوں کے بعد رسول اللہ کی 10 ہجری یا 11 ہجری میں وفات یا شہادت جو بھی ہم مانتے ہیں وہ ہوئی، اور سن 60 ہجری میں 50 سال کے بعد امام حسین کہہ رہے ہیں اے مدینے کے مسلمانوں، اے رسول کے کلمہ پڑھنے والوں، اے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والوں، اے رسول کے ساتھ جہاد کرنے والوں، کیا تم نے مجھے رسول کے کندھوں پر نہیں دیکھا کہ دیکھا ہے؟ کیا تم نے مجھے رسول کی زلفیں پکڑے ہوئے نہیں دیکھا کہ دیکھا ہے؟ کیا تم نے مجھے رسول کی نماز میں سجدے کے عالم میں نہیں دیکھا؟ تمام لوگوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے. پھر امام حسین کہتے ہیں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، ہے کوئی آپ میں جو اس کام میں میرا ساتھ دے؟ عزیزان محترم، تاریخ میں لکھا میں نے ابھی پڑھا ہے کہ چند افراد امام حسین کے ساتھ نکلے، چند افراد. امام چاہتے شکوہ کر سکتے تھے، مدینہ موجود تھا، مدینے میں شکوہ کر سکتے تھے. جب آپ نے 28 رجب کو سفر کیا اور آپ 8 ذی الحجہ کو جس میں حج ہوتا ہے اس مہینے میں جب آپ 8 ذی الحجہ کو مکے میں پہنچے، لیکن وہاں کچھ حاجی احرام پوش بغل میں خنجر چھپا کر کے حسین کے قتل کرنے کے لیے مکے میں پہنچ گئے تھے، تو میرے حسین نے اپنے حج کو موقوف کیا اور اپنا حج عمرے میں تبدیل کیا، اور تبدیل کرنے کے بعد کہا اے خدا کے گھر کعبہ تو گواہ رہنا، میں تجھے بچانے کے لیے اور اللہ کی توحید کی بقا کے لیے میں حج کو موقوف کر کے اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بتاؤ کیا اس سے زیادہ کوئی مقام ہو سکتا ہے شکوہ کرنے کے لیے؟ لیکن اگر آپ حسینی ہیں تو حسینی زبان سے مت بنو بلکہ حسینی کردار سے بن کر کے دکھاؤ، حسینی اپنے کام سے بن کر کے دکھاؤ. اتنی حرکت میں آ جاؤ، اتنی حرکت میں آ جاؤ کہ اگر 1,00,000 کے ذمہ غفیر میں کوئی امام حسین کے خلاف بولتا ہے تو اس کی زبان کھینچ کر کے اس کو بتاؤ کہ تو غلط ہے اور ہم صحیح ہیں. امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں، سفر کیا آپ نے، 28 رجب کو مدینے سے نکلے اور 8 یا 7 ذی الحجہ کو مکے میں پہنچے، اور مکے میں پہنچنے کے ساتھ آپ نے حج کا ارادہ کیا. جب حج کا ارادہ کیا، جب آپ نے ماحول کو دیکھا تو ماحول کو دیکھنے کے بعد آپ نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، عمرہ کیا، اور آپ 8 ذی الحجہ کی شام میں آپ مکے سے نکل گئے. اور مکے سے نکلنے کے بعد آپ کے ساتھ میں آپ کے چاہنے والے موجود تھے، آپ کے بچے موجود تھے، آپ کے گھر کے لوگ موجود تھے، انہیں بھی حج کرنا عمرہ کرنے کا بڑا شوق تھا. لیکن یاد رکھو میرے امام نے کہا کہ اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، بہت غور سے سننا، اس بات پہ چرچے بہت ہوں گے لیکن اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے نا تو مل لینا. کہا اے حسینیوں، اگر تم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، اگر تم روزہ رکھنے کے لیے جا رہے ہو، اگر تم حج پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، اگر تم عمرہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، یا میری زیارت کرنے کے لیے کربلا آ رہے ہو، اور اگر کوئی میرے جد میرے نانا کے دین کو، میرے نانا کے دین پر انگلی اٹھا رہا ہو، تو تم اپنی نماز کا رخ موڑ دینا، اپنے روزے کا رخ موڑ دینا، اپنے حج کا رخ موڑ دینا اور میرے نانا کے دین کو بچانا. مسلمانوں مجھے بتاؤ اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمے میں سب سے اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ بولو. آج ہم اگر دیوبندیوں کو برا کہتے ہیں
किस लिए कि उन्होंने रसूल को छोटा किया, अपने मौलवियों को बड़ा किया, है ना? यही तो बात है, और तो कुछ नहीं ना, या इसके अलावा कुछ और है? कुछ नहीं, तहकीक करना, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर यही गलती मैं करूं, ये गलती मैं करूं कि रसूल छोटे हैं और मेरे अब्बा बड़े हैं, नाउज़ बिल्लाह, तो मैं कहां आऊंगा, किस कैटेगरी में आऊंगा? उसी लिस्ट में आऊंगा ना मैं, है ना? तो हम अपनी महफिलों में ये पाक करें, औलिया अल्लाह की जितनी गुफ्तगू हो सकती है, जितने फजाइल पढ़े जा सकते पढ़िए, लेकिन रसूल के मयार को, रसूल के मुक़द्दस तरीन अजीम शख्सियत को मलहूज रखते हुए पढ़िएगा। मुझे नहीं मालूम, ना मुझे बोलना था ये बात। अभी हमारे मौलाना साहब ने एक वाक़या पढ़ा, हो सकता है मेरी नज़र से नहीं गुजरा, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कई